ایک مرتبہ کی بات ہے، جب زکات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں موسیٰ علیہ السلام کو زکات لینے کا، یعنی اپنے امت سے زکات لینے کا حکم دیا گیا، تو آپ نے تمام لوگوں کو یہ حکم دیا کہ زکات ادا کرے۔ اب اس ٹائم پر قارون کا خزانہ بہت زیادہ بڑا تھا، بہت ہی زیادہ بڑا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام نے حکم بھیجا کہ قارون سے کہا کہ تم بھی اپنی زکات ادا کرو، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں مال عطا کیا ہے اس کی زکات ادا کرو۔ اب ظاہر سی بات ہے 2.5% زکات ہوتی ہے جو 2.5% رہتی ہے۔ اب مان لیجیے مثال کے طور پہ پورا سال خرچ کرنے کے بعد میں، پورا سال آپ نے جتنا کمایا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، آپ نے کتنا کمایا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، کتنا خرچ کیا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، جو اماؤنٹ، جو پیسہ یا جو بھی مال آپ کے پاس پورے سال رہا، ایک سال پورا رہا، اب اس پر زکات ہوگی آپ کی، اور کتنی ہوگی 2.5%۔ مان لیجیے مثال کے طور پہ آپ کے پاس 100 روپے اگر پورے سال رہے ہیں تو اس میں سے 2.5 روپیہ زکات بنتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا کہ اب تم زکات ادا کرو۔ اب ظاہر سی بات ہے 70,000 اونٹوں پر جس کے خزانے کی چابیاں لادی جاتی ہوں گی، اس کے پاس کتنا خزانہ ہوگا؟ اس نے سوچا، اس نے جب اپنے گناہ بھاگ لگایا کہ اتنا خزانہ مجھے دینا ہوگا، تو اس نے سوچا کیوں نہ موسیٰ کو ہٹا دیا جائے، موسیٰ کو اتنا بدنام کر دیا جائے کہ ان کی بات ہی کوئی نہ مانے، تاکہ مجھے زکات ادا نہ کرنی پڑے۔ اس کے لیے اس نے ایک عورت کو اس کام پر مقرر کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگائے گی، اس کے بعد عوام ان کو یہاں سے بھگا دے گی، اس کے بعد مجھے زکات ادا نہیں کرنی پڑے گی۔ تو وہ جمعے کا دن تھا، تمام لوگ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام واعظ فرما رہے تھے، تبھی ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، اے موسیٰ علیہ السلام، یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے تو اس کے لیے کیا سزا ہونی چاہیے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص زنا کرے، اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کے 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ تو اتنے میں وہ شخص ایک عورت کو آگے کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ان کو کچھ مسئلہ ہے، وہ سن لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ بی بی آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ عورت بولی کہ میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھا، ان کے غضب کو دیکھا، اللہ تعالیٰ نے جو ان کے چہرے پر نور عطا فرمایا تھا اس کو دیکھ کر اس کے دل میں ایک ہیبت طاری ہو گئی، اس کے دل میں وہ خوف پیدا ہو گیا کہ جس کام کے لیے وہ آئی تھی وہ بھول گئی۔ اب وہ اس نے اپنی سچائی بتا دی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اے اللہ کے نبی، میں کچھ بھی مسئلہ لے کر نہیں آئی ہوں، بلکہ مجھے قارون نے بھیجا ہے، قارون نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ آپ پر الزام لگاؤں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غضب بہت زیادہ ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام غضب میں تھے، اتنے میں ایک فرشتہ اللہ کے حکم سے آیا، کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آج زمین آپ کا حکم مانے گی، آپ زمین کو جو بھی حکم دیں گے آج زمین وہ کرے گی۔ اتنے میں زمین کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ قارون کو زمین میں دھسا لے۔ قارون اپنے گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا، وہ رونے لگا، گڑگڑانے لگا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اے موسیٰ مجھے معاف کر دیجئے، میں توبہ کرتا ہوں، میں زکات دینے کو تیار ہوں، میں آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اے زمین اس کو اور نگل لے۔ اس کے بعد وہ آدھا زمین میں دھس گیا، پھر وہ گڑگڑانے لگا کہ اے موسیٰ علیہ السلام مجھے چھوڑ دیجئے، مجھ پر رحم کیجئے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے پھر زمین کو حکم دیا کہ اے زمین اس کو اور نگل لے۔ اس کے بعد اس کو گردن تک زمین نے دھسا دیا، پھر بھی وہ منتیں کرتا رہا، لیکن پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے زمین اس کو نگل جا۔ اس کے بعد قارون ہلاک ہو گیا۔ تب ایک اور فرشتہ آیا اور کہنے لگا کہ اے کلیم اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ تمہارا دل تو بڑا سخت ہے، تمہارا دل اتنا سخت ہے کہ اس نے 4 مرتبہ تم سے منتیں سماجتیں کی پر تم نے اس کو معاف نہیں کیا۔ اگر وہ قارون اتنا گنہگار ہونے کے باوجود مجھ سے ایک بار کہہ دیتا تو مجھے عزت و جلال کی قسم ہے میں اسے معاف کر دیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قارون کے لیے، یاد رکھیں قارون کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو کہ ایک نبی پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانے کے لیے، بدکاری کا الزام لگانے کے لیے چالیں چل رہا ہے اور نہ جانے کیسی کیسی خرافاتی چیزیں کرتا رہا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اگر وہ ایک مرتبہ مجھ سے مانگ لیتا۔ آپ ذرا غور کریں، جب اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ چیز کہہ رہا ہے، جب ہم اللہ سے اگر مانگیں گے، ہم اللہ کے بندے ہیں، گنہگار ضرور ہیں لیکن ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول نہیں کرے گا؟ تو پھر ہم کس شک میں رہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا قبول کرے گا یا نہیں کرے گا؟ یاد رکھیں کہ اللہ ہم پر جو بھی مشکلیں نازل فرماتا ہے اس میں بھی اس کی کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوتی ہے، ہم اللہ کی حکمتوں کو نہیں جانتے ہیں۔